پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جو کل پولینڈ میں کھیلا گیا، جس میں ساؤتھ افریقہ نے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. بیٹنگ شروع تھی، ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ شروع تھی. پاکستان پہلے تھوڑا اسٹرگل کر رہا تھا، وکٹیں نہیں مل رہی تھی پہلے اوورز میں، لیکن پاور پلے کے اینڈ پہ جس طرح سلمان علی آ گئے اور ایک بہترین آل راؤنڈر پرفارمنس کے بدولت انہوں نے وکٹیں لی. اور پھر بیٹنگ میں بھی اس طرح جس طرح وہ آخر تک کھیلے، اور ساتھ ہی سائم ایوب نے جس طرح کھیلنگ کی لی، ان سب پرفارمنس کے بدولت پاکستان نے کل اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جیت لیا. کیا چیزیں پازیٹیو تھی، کیا چیزیں نگیٹیو تھی، کن چیزوں پر اسٹل کام کرنا چاہیے، ان سب پہ آج ہمارے ساتھ خوشنود علی خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. خوشنود، کس نظر سے دیکھتے ہیں کل کے جو پرفارمنس تھی قومی ٹیم کی؟ دیکھیے، کل پاکستان اور افریقہ کے درمیان جو میچ ہوا، پاکستان ایک بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا. بالنگ پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں نا تو پاکستان کے لیے پازیٹیو چیزیں بہت تھی. ابرار نے بالنگ کی کل، چونکہ کل ہم دیکھیں نا تو جو پچ تھا وہ تھوڑا اسپن فرینڈلی تھا، تو اگر ہم ابرار کو دیکھیں انہوں نے 10 اوور میں تقریباً 32 رنز دے کے 2 وکٹیں حاصل کی. سلمان علی آغا جو پاکستان کے لیے پاکستان کے وائس کپتان ہے اور ون ڈے میں ایک بہترین آل راؤنڈر ہے، انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. ساتھ میں سیم ایوب نے 1 وکٹ حاصل کی. تو یہ پازیٹیو چیزیں جو تھی کہ پاکستان کے ساتھ اگر پاکستان کے ساتھ 3 مین بالرز، فاسٹ بالر، ایک مسٹری اسپنر جو کہ ابرار ہے، اگر پاکستان کے ساتھ 5واں بالر ہے بھی نہیں تو سیم اور سلمان ایک بہترین بالنگ آپشنز ان کے ساتھ موجود ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ آگے چیمپئن ٹرافی وہ ون ڈے انٹرنیشنل میں ہوگی، ون ڈے فارمیٹ میں ہوگی، تو یہ پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور دبئی میں پچز زیادہ تر فرینڈلی، اسپن فرینڈلی ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو کل کے میچ میں تھا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی فاسٹ بالنگ کا مزہ کل نہیں آیا. نسیم کو ہم دیکھیں سٹارٹ میں پاور پلے میں بالنگ اچھی نہیں تھی، شاہین کو اگر ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد حارث آؤٹ نے آف بھی، کلر نظر رہے جی بالکل ایسا ہی تھا. تو وہ پاکستان کو تھوڑا کنسرننگ ہے کہ پاکستان کو فاسٹ بالنگ پہ تھوڑا توجہ دینی چاہیے. وہی جو لاسٹ ایشیا کپ اور پھر ODI ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ بالنگ کی وجہ سے بری طرح ہارے، تو وہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. بیٹنگ میں اگر ہم دیکھیں تو سیم ایوب زبردست اننگ انہوں نے کھیلی، ورلڈ کلاس اننگ تھی. ینگ بیٹسمین، اور پھر اس طرح کے پہلے 60 رنز پہ آپ کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو، بابر اعظم جو آپ کے سٹار پلیئر ہے وہ آؤٹ ہو جائے، پھر آپ کے کپتان بھی آؤٹ ہو جائے، پھر کامران غلام رن آؤٹ ہو جائے، تو 60 پہ 4 آؤٹ ہونے کے بعد سیم ایوب نے جس طرح کی میچور اننگ کھیلی تو وہ عمر کے لحاظ سے تو چھوٹے ہیں، لیکن ایکسپیرینس کے لحاظ سے جس طرح سے وہ کل کھیلے کافی متاثر کیا. ایک پریشر بھی تھا، بابر ایک طرف سے سینئر پلیئرز آؤٹ ہو رہے تھے، دوسرے اینڈ پہ آپ وہ جس طرح کھیل رہے تھے، اور پھر اینڈ میں جا کے جو تقریباً وہ 90 رنس پہ تھے، جو رباڈا کو جو تھرڈ مین کی طرف جو چکا لگایا، وہ کافی ایک بریو ایگریسو اننگ تھی ان کی طرف سے. بالکل، انہوں نے دیکھی نا تو پہلے 50 گیندوں پہ انہوں نے تقریباً 26 رنز بنائے تھے، پھر جب وہ آؤٹ ہوئے تو 91 کے اسٹرائک ریٹ سے آؤٹ ہوئے. تو یہ چیزیں دیکھیں پاکستان کے جو ابھی ڈومیسٹک میں کھیلے ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح یہ دیکھے، اس طرح اننگز بلڈ کرتے رہے. سٹارٹ میں اگر آپ سلو بھی ہے تو بعد میں آپ کا خود پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جی میں ایکسلریٹ کر سکتا ہوں. اگر ہم دیکھیں سیم ایوب کو تو لاسٹ پاکستان کے 4 وائٹ بال سیریز ہو گئے، زمبابوے کے خلاف، آسٹریلیا کے خلاف اور ابھی افریقہ کے خلاف، تو چاروں میں سیم ایوب لیڈنگ رن سکورر ہے ہمارے لیے. ایک چیز جو مجھے اچھی لگی، جب سائم نے سینچری سکور کی اور سلمان آغا جس طرح اس کو اٹھا لیا، سیلیبریٹ کر رہے تھے، اس وقت سائم کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ نہیں بھائی سینچری تو میں نے کر دی، لیکن میرا جاب ابھی ختم نہیں ہوا، میں نے میچ فنش کرنا ہے. انفارچونیٹلی وہ کر نہیں پائے کیونکہ وہ پھر رباڈا کو چکا لگا رہے تھے. لیکن یہ چیز کافی اچھی ہے کہ بندے کو لائک اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہے کہ یہ میچ اب میرا ہے، میں ہی اس کو ختم کروں گا. جی ایسا ہی ہے. اور ہم دیکھیں نا کل سلمان علی آغا نے ایک بہترین پرفارمنس کی، پہلے بالنگ کے ساتھ، پھر انہوں نے بیٹنگ کے ساتھ میچ فنش کیا، وائس کپتان کا جو کردار تھا وہ ادا کر دیا، اور پھر آخر میں ان کو جب پلیئر آف دا میچ ان کو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو سیم ایوب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بہترین انہوں نے سلمان نے کافی متاثر کیا جیسے آپ نے کہا، لیکن اس پہ تنقیدی بھی ہوتی رہی پچھلے کئی دنوں سے. لیکن میرے خیال سے وہ تنقید غلط ہے، غلط اس وجہ سے کیونکہ ایک پلیئر اگر ایک فارمیٹ میچ ہے تو آپ اس کو دوسرا فارمیٹ کے لاؤ گے تو ظاہر ہے وہ جب پرفارم نہیں کرا تو اس کو تنقید تو ہوتی رہے گی. میرے خیال سے کل جس طرح اس کو موقع دیا گیا، اور میرے خیال سے اس کو ٹیسٹ اور ون ڈے تک ہی محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ T20 میں اگر آپ اس کو مواقع دو گے وہ پرفارم نہیں کرے گا تو وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر پائے گا. جی دیکھیے
اب میں صبح آج چونکہ وینسڈے میں رینکنگ دیکھ رہا تھا تو آج رینکنگ اپڈیٹ ہوئی, اس میں سیم سلمان علی آغا ٹیسٹ میں دیکھ رہا تھا 19 نمبر پہ. تو سلمان علی آغا ٹیسٹ میچ اور او ڈی آئی جو کہ لانگ فارمیٹ سے ایک بہترین کھلاڑی ہے, لیکن جب شارٹر فارمیٹ میں آپ اس کو لاؤ گے تو وہ ایک تو اپنا جس طرح آپ نے کہا نا کانفیڈنس لوز کرے گا پرفارم نہ کر کے, دوسرا وہ خراب بھی ہوگا, تنقید بھی اس پہ ہوگا, سوشل میڈیا کا پریشر ہوگا, کانفیڈنس لوز کرے گا. T20 کی پرفارمنس کی وجہ سے اس پہ تنقید ہو رہی تھی. جی بالکل. تو زمبابوے کے خلاف اور آسٹریلیا کے خلاف اس کی ایوریج کیا ہے آپ دیکھیں نا. اور کل جس طرح سے وہ اننگ کھیل رہا تھا بالنگ میں بیٹنگ میں بھی, اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح بندے کا 20 سال ایکسپیرینس ہو ون ڈے میں, بالکل ایک ایکسپیرینس پلیئر کی طرح کھیل رہا تھا. جی تو دیکھو یہ ساری غلطی مینجمنٹ اور سلیکشن کمیٹی کی ہے. آپ کھلاڑیوں کو خود خراب نہ کرو. یہ اب سلمان علی آغا تو نہیں کہتا کہ نہیں یار مجھے T20 میں لے لو, یہ تو آپ کی مینجمنٹ کہتی ہے, یہ تو سلیکشن کمیٹی کہتی ہے. تو جب تک سلیکشن کمیٹی کو تھوڑا اس پہ نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ون ڈے اور ٹیسٹ کا کھلاڑی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ T20 بھی کھیلے. جس طرح ہم نے 2019 میں غلطی کی, 2019 ورلڈ کپ کے بعد جب بابر اعظم وائس کپتان بھی نہیں تھے, ہم نے ڈائریکٹ اس کو کپتان بنا دیا جو کہ MH ایور تھا. اور اس ٹائم اگر آپ دیکھیں نا تو لارڈز میں انہوں نے کس طرح بہترین پرفارمنس دی اس ورلڈ کپ میں. تو اس کو جب ہم نے خراب کیا تھا, اسی طرح ہم کھلاڑی کو خود خراب کرتے اور بعد میں اس کھلاڑی جب وہ پرفارم نہیں کرتا تو اس کو ہم ہی ہوتے کہ اس کو ٹرول کرتے. اب بابر کو دیکھیں نا 21 اننگز میں انہوں نے کوئی 50 نہیں کیا, تو جرنلسٹ بھی ہے, پاکستان کی عوام بھی ہے, ٹرول کرتے. اچھا پہلا ون ڈے تو ہم نے جیت لیا, لیکن سیکنڈ ہٹ کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں پر اسٹل کام کرنا چاہیے تھا کہ بہتر نتائج سامنے آ سکے؟ دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کو اپنی فاسٹ بالنگ اور بابر اعظم اور رضوان کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا, خاص کر بابر اعظم کو, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے فاسٹ بالرز وکٹیں نہیں لے رہے تھے لیکن ان کے فاسٹ بالر لے رہے تھے. بالکل ایسا مارکو ینسن نے پہلے اور میں عبداللہ شفیق کو. اس کا مطلب ہے کہ بالرز کا مسئلہ ہے, بالرز کا مسئلہ ہے. تو پاکستان کی جو ایک چیز ہے سیکنڈ ون ڈے انٹرنیشنل میں جو امپروو ہونی چاہیے وہ فاسٹ بالنگ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ عبداللہ کو تھوڑا وہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر رہے اتنا خاص. صرف آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے ایک ون ڈے میں پرفارم کیا, اس کے بعد انہوں نے اتنی خاص کوئی اس کی پرفارمنس نہیں رہی. تو عبداللہ شفیق کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا. بابر اعظم کو چونکہ 21 اننگز میں ان کی کوئی 50 نہیں ہے. کپتان صاحب کا بھی یہی ہے رضوان, کپتان تم دیکھیں تو خیر لرن ون میں بدل گیا. اور دیکھیے T20 میں اس کی رینکنگ 90 پہ چلی گئی, اور بابر اعظم تو خیر وہ چھٹے پہ آ گیا یا 7ویں پہ آ گیا. تو رضوان اور بابر کو دوسرے میچ میں ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ایک بہترین اننگز کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کو کھیلنا پڑے گا. ہم وش کرتے ہیں کہ جس طرح پرفارمنس پہلی میچ میں دیکھا ہم نے دیکھی, اس سے سیم پرفارمنس ہم دوسرے ون ڈے میں بھی دیکھیں اور دوسرا ون ڈے بھی پاکستان جیتے.